شخص آیا، فقال یا رسول اللہ، عرض گزار ہوا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل يبقى احد من الموحدین فی النار، آقا کیا اللہ کو ایک ماننے والوں میں سے کوئی دوزخ میں باقی رہ جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں، اللہ کو ایک بھی مانتا ہوگا، من الموحدین، یہ موحدین اللہ کی توحید پر سختی سے قائم رہنے والوں کے بارے میں ہے۔ فرمایا ان میں سے رہ جائے گا، ہوگا کیا؟ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ فرماتے ہیں قال نعم رجل فی قعر جہنم، جہنم کی ایک وادی کے اندر وہ شخص ہوگا، ینادی، وہ ندا کرے گا، کیا؟ یا حنان یا منان، وہ آواز بلند کرے گا، یا حنان یا منان۔ اب جب آواز بلند کرے گا، حتی یسمع صوتہ جبرائیل، یہاں تک کہ اس کی آواز کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر سن لیں گے۔ اب دوزخ کہاں ہے؟ زمین کی گہرائیوں کے نیچے، اور جبریل امین سدرۃ المنتہا پر۔ قیامت کے دن جبریل آواز سن لے تو کیا امام الانبیاء نہیں سنتے؟ جبریل خادم مصطفیٰ ہے، بلکہ خادم انبیاء ہے، وہ یہ طاقت رکھے آواز سننے کی، تو کیا میرے آقا نہیں سنتے؟ آقا وہاں پر جب یہ آواز بلند ہوگی تو جبریل سنیں گے، جبریل سننے کے بعد فیتعجب، وہ تعجب کریں گے، من ذالک الصوت، اس آواز پر، اور پھر کیا کریں گے؟ العجب العجب، وہ کریں گے ہائے تعجب ہائے تعجب، اب جنتی جنت میں ہیں، دوزخی دوزخ میں ہیں، یہ آواز کیسی ہے؟ وہ اسی وقت کریں گے کیا؟ وہ اسی وقت رب کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے، رب ذوالجلال کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے۔ فیقول اللہ تعالی، رب فرمائے گا ان سے، ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبریل اپنا سر اٹھائیے، ما رأیت من العجائب، اے جبریل تو نے کیا عجیب دیکھا ہے جو اب میری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے؟ جبریل عرض کریں گے واللہ اعلم، اے اللہ تو جانتا ہے، یہ سب تو جانتا ہے۔ اب دیکھ کلام کیسا ہے، رب پوچھ رہا ہے ما رأیت العجب، تو نے کیا عجب دیکھا ہے؟ ما رأیت العجب، تو نے کیا عجب دیکھا ہے؟ کیا رب نہیں جانتا کہ اس نے جبریل نے کیا دیکھا ہے؟ پھر بھی پوچھا کہ جبریل تو بتا، تو کیونکہ تیرے بتانے سے دوسرے لوگوں کے لیے میں اس کو دلیل بنا دوں گا، کہ بعد باتیں اگر نبی پوچھتا ہے تو اس سے نبی کی لا علمی نہیں بلکہ بات کو پختہ کرنا مراد ہوتا ہے، بات کو پختہ کرنا۔ اب وہاں پر جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، بیمار آہو، میں نے نہیں دیکھا، فیقولو یا رب، پس وہ عرض کریں گے اے اللہ سمعت صوتا من قعر جہنم ینادی الحنان والمنان، اے اللہ میں نے دیکھا تو نہیں لیکن جہنم کی گہرائیوں میں سے میں نے آواز سنی ہے، کوئی تجھے پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اور اے میرے مالک بڑی دردناک آواز ہے جو میرے دل کو پانی پانی کر گئی۔ رب فرمائے گا اے جبریل یا جبرائیل اذهب الی مالک، تو جا دوزخ کے جو مالک ہیں دروغہ جہنم کے پاس جا، وقل لہ، اس سے کہہ اخرج العبد الذی ینادی بالحنان والمنان، کہ تیرا رب تیرے لیے حکم دے رہا ہے کہ دوزخ کے اندر سے اس شخص کو نکال جو مجھے حنان اور منان کہہ کے پکار رہا ہے۔ اب وہ جب یہ حکم دیا جائے گا، اب وہ جبریل امین علیہ السلام کا حکم ہوگا، وہ جائیں گے، فیطلبہ فلا یجدہ، وہ جائیں گے کوشش کریں گے، دیکھیں گے نظر نہیں آئے گا، کوئی آواز آئے گی کوئی نظر نہیں آئے گا، آ کر کہیں گے، حالانکہ اب یہ بات بڑے کمال کی ہے، وَإِنَّ مَالِكًا أَعْرَفَ بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الْأُمِّ وَبِأَوْلَادِهَا، وہ جو دروغہ جہنم ہے وہ جہنم میں جانے والوں کے ہر ایک کے نسب کو بھی جانتا ہوگا، ان کی ماں کو بھی پہچانتا ہوگا، اور ان کی اولاد کے نسبوں کا بھی علم جانتا ہوگا۔ وہ دروغہ جہنم ہو اور وہ جانتا ہو کہ اس کے پاس دوزخ میں کیا ہے، اور یہ امام الانبیاء کل کائنات کے امام ہوں، امام الانبیاء کل کائنات کے امام ہوں،
کل قیامت کو یہ نہیں جانیں گے کہ ان کے امتی کہاں ہیں، ان کے امتی کہاں ہیں۔ وہ بات جو میں نے پیچھے ادھوری چھوڑی تھی اگر یاد ہو، وہ شیطان نے عرض کی نا کہ تو نے یہ پتلا ہاتھ سے بنا دیا ہے، یہ کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ رب فرمائے گا وہاں پر کہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تیرا رب اسے اپنے دستے قدرت سے بنا رہا ہے، تجھے میں نے آگ کے شعلوں سے بنایا ہے، لپٹوں سے، لیکن اسے دستے قدرت سے بنا رہا ہوں۔ اب شیطان کی یہ عادت تھی، جب بھی وہ جنت سے اس پتلے کے پاس سے گزرتا تو منہ سے داخل ہوتا اور شرمگاہ سے نکل جاتا، اور نکلنے کے بعد ٹھوکر مارتا، کہتا ہے اگر تجھے رب نے مجھ پر مسلط کیا نا تو میں تجھے قتل کروں گا، میں تیرا تعاقب کروں گا، میں تیری تذلیل کروں گا۔ آج بھی کچھ ایسے ہی ہے، جہاں پر نبی کا ذکر ہو، جہاں پر نبی کے عاشقوں کی بات ہو، جہاں پر نبی کے اختیارات کی بات ہو، کچھ لوگ اختیار کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کو یہ اختیار نہیں، لیکن یہ دیکھ میرے نبی کی عطاب دیکھ کہ وہ دروغہ جہنم اگر نبی کی نبوت کا انکار کرے تو وہ نبی علیہ السلام کی قدرت کاملہ کی وجہ سے، اللہ کی عطا کی وجہ سے فرشتوں سے نکل جائے گا، فرشتوں سے نکل جائے گا جیسے ابلیس نکل گیا۔ حضرت آدم کا انکار کیا، فرشتوں سے نکل گیا، دھتکار دیا گیا۔ اگر دروغہ جہنم انکار کرے تو نکال دیا جائے گا، مانتا ہے تو دیکھ رب نے علم کون سا عطا کیا ہے، دوزخ کے اندر رہنے والے سارے لوگوں کا علم اللہ نے عطا کر دیا۔ اب وہ بندہ جس کو علم ہے وہ کہے گا ان جہنم زفرت زفرتن لا اعرف الحجارت من الحدید ولا الحدید من الرجال۔ دوزخ کے اندر زلزلہ آ گیا ہے، ہر طرف آگ سی پھیل چکی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ پتھر سے لوہے کی پہچان ہے، نہ لوہے سے انسان کی پہچان ہے، ہر چیز دہک رہی ہے، میں نہیں دیکھ پا رہا۔ اب وہ جبریل امین علیہ السلام اس کا جواب سن کر فَيَرْجِعُ جِبْرَائِيلُ حَتَّى يَقَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ الْعَرْشِ الرَّحْمَنِ سَاجِدًا۔ وہ جبریل آئیں گے رب کے عرش کے سامنے پھر سجدہ کریں گے تو فَيَقُولُ رب فرمائے گا ارفع رأسك یا جبرائیل، اب دیکھ میرے رب کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ رب فرمائے گا لما لم تجیب العبد، اے جبریل تو میرے بندے کو لے کر کیوں نہیں آیا، اے جبریل تو میرے بندے کو لے کر کیوں نہیں آیا۔ جبریل عرض کریں گے اے میرے مالک وہ دروغہ جہنم کہہ رہا ہے کہ نہ تو پہاڑ کی لوہے سے جو ہے نا شکل پہچان میں آ رہی ہے، نہ لوہے کی انسان سے، مالک نظر کچھ نہیں آ رہا۔ رب فرمائے گا جبریل یا جبرائیل کل مالک ان عبدی فی کاری کذا و کذا فی بئری کذا و کذا فی زاویتی کذا و کذا۔ اے جبریل جلدی جا اور دروغہ جہنم سے کہہ دے میرا بندہ جو ہے وہ فلاں وادی میں، فلاں زاویے پر، فلاں پہاڑ کے نیچے ہے، جا جلدی میرے بندے کو نکال کے لے آ، میرے بندے کو نکال کے لے آ۔ ابھی یہ توحید کی بات ہے، ابھی یہ توحید کی بات ہے، اور حب رسول کیا ہے؟ یہ تو جو موحدین تھے، جو توحید پر قائم تھے، یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جب شریعتیں خلط ملط ہو گئیں تو جو لوگ توحید پر باقی تھے یہ ان کی بات ہے، جو لوگ توحید پر باقی تھے، رسالت ان تک نہیں پہنچی تھی، یہ ان کی بات ہے، اور جن تک رسالت پہنچی ہے ان کی بات۔ یہ شعب الایمان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ شعب الایمان یہ حدیث شریف کی کتاب ہے، اور اس کے اندر رسول اللہ علیہ السلام آپ کے قریب ایک صحابی بیٹھے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر کیا موت کا تو وہ رونے لگ گئے۔ آقا نے فرمایا ماں ابکا کا، تجھے کس چیز نے رلایا، کیوں رو رہا ہے؟ قال ذکرت انک ستموت، سنا آپ نے ذکر کیا ہے نا کہ ہم مر جائیں گے تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا وَنَمُوتُ، وہ کہتا ہے وَنَمُوتُ فَتَرْفَعُ مَعَ النَّبِيِّينَ، ہم مریں گے تو نبیوں کے ساتھ، وَنَحْنُ إِن دَخَلْنَا الْجَنَّةَ كُنَّا دُونَكَ فَلَمْ يُخَبِّرُوا۔ آقا آپ تو نبیوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے، ہماری خبر کسے ہوگی، ہماری خبر گالدی سمجھ آؤں بھی کوئی نہ، بس ستے ستے بیٹھے ہو یار۔ عرض کی آقا آپ تو نبیوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے، ہماری خبر کسے ہوگی؟
فرمایا اسی وقت رب نے انزل اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا علی رسول ہی، اپنے رسول پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب ان سے فرما دیجئے جو اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں حکم مصطفیٰ سے، تیرا رب ان پر اپنے انعام کرے گا نبیوں کے ساتھ، مان نبیین، تیرا رب ان کو پھر گمراہ نہیں رکھے گا، ان کو دور نہیں رکھے گا، بلکہ ہوگا یہ کہ تیرا رب جنت میں ان کو نبیوں کے ساتھ رکھے گا، نبیوں کے ساتھ رکھے گا۔ اب یہاں پر یہ موحدین توحید پرستوں کی بات ہے، وہ کہ جس دور میں رسالت ان تک نہ پہنچی، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام جائیں گے، جا کر بتائیں گے دروغہ جہنم جائے گا، فیدخل مالک، حضرت جبریل امین جب بتائیں گے دروغہ جہنم جائیں گے، وہ دیکھیں گے فیجدوہ مطروحا منکوسا مشدودا ناسیتہ الی قدمہ، جب وہ دیکھیں گے تو وہ بندہ عذاب میں مبتلا ہوگا، اس کو آگ کی بیڑیاں پہنائی گئی ہوں گی، اس کو آگ سے آراستہ پیراستہ کیا گیا ہوگا، اس کو سانپ اور بچھو ڈس رہے ہوں گے، جیسے ہی وہ اس کو دیکھیں گے اس کے گریبان سے پکڑ کر اس کو ہلائیں گے، اس کی حرکت دینے کی وجہ سے وہ سانپ بچھو چھوڑ کر دور ہو جائیں گے، حرکت دینے کی وجہ سے وہ بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی، جبریل امین اس کو لے کر پہنچیں گے رسول رب ذوالجلال کی خدمت کے اندر، فیقول اللہ تبارک و تعالی، پھر رب فرمائے گا ارفع رأسک یا جبرائیل، اے جبریل اپنا سر اٹھا لے، حضرت جبریل سر اٹھائیں گے، بندہ سوچے تو صحیح کہ یار وہ عالم کیسا ہوگا کہ جب جبریل اس کو لے کر گزریں گے تو من الملائکہ تھی، فرشتوں کے قریب سے وہ پاکیزہ مخلوق کیا کہے گی، اف لہذا العبد، اف لہذا العبد، ارے اس جہنمی سے رب پناہ دے، اس جہنمی کی بدبو سے رب پناہ دے۔ جب اس کو لے کر جایا جائے گا، اب رب کلام کرے گا اپنے بندے سے، جبریل بیچ سے ہٹ جائیں گے، رب پوچھے گا وَيَقُولُ اللَّهُ تبارک و تعالی، اب رب پوچھے گا عبدی علم اخلقک بخلق حسن، کیا میں نے تجھے خلق عظیم، تجھے اچھا حسن، اچھا اخلاق نہ بنایا؟ پھر رب پوچھے گا علم ارسلوا الیک رسولا، کیا میں نے تیری طرف اپنے رسول نہ بھیجے تھے؟ علم یقرأ علیک کتابی، کیا میرے نبیوں نے تجھ پر میری کتاب نہ پڑھی تھی؟ علم یأمرک علم ینہاک، کیا انہوں نے تجھے نیک کام کرنے کا حکم، برائی چھوڑنے سے تجھے منع نہ کیا تھا، تجھے برائی چھوڑنے کا حکم نہ دیا تھا؟ جب یہ بات ہوگی تو حتیٰ یقر العبد، وہ بندہ قرار پکڑے گا اپنے رب کا کلام سن کر، اس کو چاشنی ملے گی، اس کا دل بھر جائے گا کہ ابھی میرے رب کی رحمت ہوگی، ابھی میرے رب کی رحمت ہوگی کہ جس نے دوزخ سے نکال کر مجھے اپنے سامنے کلام کے لیے بلا لیا ہے، وہ اب واپس دوزخ میں نہیں بھیجے گا، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ جس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا ہو ایمان والا، وہ گناہوں کی سزا بھگت کے آ جائے گا، اور جس کو چھوڑ دیا جائے گا دوزخ میں وہ واپس نہیں آئے گا۔ اب وہ بندہ سمجھ جائے گا مجھے نکالا گیا ہے تو جنت میں بھی ڈالا جائے گا، وہ اپنے رب کی رحمانیت کو پہچان جائے گا۔ جب رب کلام فرمائے گا تو وہ بندہ، اب رب پوچھے گا فَلِمَا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا، اے میرے بندے بتا تو صحیح تو نے یہ عمل کیوں کیا، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ فَيَقُولُ الْعَبْدُ، اب وہ بندہ عرض کرے گا یا رب ظلمت نفسی حتی بقیت فی النار کذا وکذا خریفا، اے میرے اللہ میں نے گناہگاری کی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں اتنے سالوں سے جہنم میں عذاب میں مبتلا تھا، لیکن لم اقطع رجائی عنک، اے میرے اللہ میں نے تیری ذات سے امید نہیں چھوڑی۔ اب یہاں پر بات ہے اطاعت مصطفیٰ کی، عطائے مصطفیٰ کی، غلامی مصطفیٰ کی، کیوں امید نہیں چھوڑی؟ اے اللہ تیری کتاب میں لکھا ہے، تیرے نبیوں نے بتایا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ میں نے نا امیدی نہیں کی، مجھے یقین تھا، میں اسی لیے کہتا رہا یا حنان یا منان کہ وہ وقت آئے گا جب میرا رب مجھے ضرور اس سے نجات عطا فرمائے گا، اور اے میرے مالک دیکھنا تیری ہی رحمانیت ہے،
تو ہی تو ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے ہی تو فضل سے تیرے سامنے میں کھڑا ہوں۔ یہ مقام تو جبرائیل کا ہے، سدرۃ المنتہا یہ جبریل کا مقام ہے، ایک گنہگار پورے قد سے کھڑا ہے تو تیری ہی عطا ہے۔ یہ تھا با وسیلہ مصطفیٰ، نبی علیہ السلام کے وسیلہ مبارکہ سے رب یہ اعزاز عطا فرمائے گا۔ اب وہ جب بندہ یہ کلام کرے گا تو اب وہ عرض کرے گا فرحمنی بفضلک، اے اللہ اپنے فضل سے مجھ پر رحم فرما۔ رب فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے اس بندے پر، میں نے اپنے رحمت کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں جگہ عطا کر دی ہے۔ تو سجنا، نبی علیہ السلام دی ذات مبارکہ دے نال محبت رکھنا یہ ساڈے تے لازم ہے، لیکن اس حد تک قرآن فرماندا ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی کی تعظیم کرو، عزت و توقیر کرو، جس حد تک جا سکتے ہو